بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت یوکرین تنازع اپنے جوبن پر پہنچ چکا ہے، صف بندیاں ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور یورپ روس کے خلاف اس سے زیادہ سخت بیانات میں نے تو نہیں آج تک سنے، اور رد عمل میں روس بھی ڈٹا ہوا ہے۔ یوں اب محسوس ہونے لگا ہے کہ جنگ ٹلنا ممکن نہیں رہا۔ ویسے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے اثرات دنیا پہ پڑنے لگے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے عالمی خام تیل جو ہے اس کی مارکیٹ میں ایک بھونچال آ گیا، قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں، اور ابھی تو یہ $96 پر بیرل ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک آدھے دن میں سینچری ہو جائے گی، اور پھر جنگ ہوتی ہے تو یورپ کو روس کی گیس نہیں ملے گی۔ اب اس سلسلے میں یورپ میں متبادل ذرائع سے گیس حاصل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور دوسری جانب یوکرین کی سرحد پہ رشیا اپنی فوجوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ پہ بیانیے کی جنگ کا بھی رخ اپنے حق میں موڑنے کی کوشش اس نے تیز کر دی ہے۔ اب کیونکہ ویسٹرن میڈیا اس وقت یک طرفہ رشیا کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ رشیا کے اتنے فوجی فلاں سرحد کے پاس ہیں، تو رشیا نے فضائی تیاری یہ کر رکھی ہے۔ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کتنے فوجی یوکرین میں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ امریکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کروا رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ رشیا نے ایک ایسی امریکن سب مرین کا تعاقب کیا جس کے بارے میں نارتھ پیسیفک میں کہا گیا تھا کہ وہ کورل آئلینڈز کے نزدیک پانیوں میں داخل ہو گئی تھی۔ اور وہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ یوکرین کا جو دارالحکومت کیف ہے اس میں شہریوں کو لڑنے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، شہریوں کو بندوق کے استعمال، اسے چلانے، گولہ بارود لوڈ کرنے، اہداف کو نشانہ بنانے تک سکھایا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ مغرب نے یوکرین کو جدید ترین اسلحے سے مسلح کرنا شروع کر دیا۔ صرف امریکہ نے یوکرین کو $20 کروڑ کا اسلحہ فراہم کیا، یعنی بڑی ہوشیاری سے یوکرین کو رشیا کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ دراصل مغربی طاقتوں نے رشیا کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹنے کے لیے تیاری کر لی ہے۔ اب بس گھمسان کا ایک رن پڑنا ہے، کیونکہ رشیا بھی اتنی آسانی سے تو سرنگوں ہوتا نہیں، وہ بھی اپنا زور لگا رہا ہے۔ بہرحال امریکہ اور یورپ رشیا کو ولن بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ جارحیت کا ارتکاب کر کے اپنے چھوٹے ہمسایہ ملک یوکرین کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یوکرین کا بحران امریکہ اور ویسٹرن یورپ کا پیدا کردہ ہے۔ جب سوویت یونین نے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت مغربی یورپ کے رہنماؤں نے ماسکو کو یہ یقین دلایا تھا کہ نیٹو کے فوجی اتحاد کو مشرق کی طرف انکریز نہیں کیا جائے گا، لیکن اس زبانی یقین دہانی پہ عمل نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے 8 سال مسلسل کوشش کی۔ گزشتہ مہینے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے تو یہ اعلان کیا کہ اب یوکرین کے پاس فیصلے کا اختیار ہے کہ وہ کب نیٹو میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی یوکرین نیٹو میں شامل ہوگا فوراً امریکہ وہاں پہ اپنے میزائل نصب کر دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے رشیا نے 1962 میں کیوبا میں اپنے میزائل نصب کیے تھے یا کرنے والا تھا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ کے اعلان کے بعد سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا یہ نہیں بتا رہا، رشیا کو ایک جارحیت پسند ملک بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تاریخ کے الٹا اور آگ پلٹائیں تو اکتوبر 1962 کے تقریباً 60 سال کے بعد کوئی امریکن پریزیڈنٹ ایک بار پھر اسی لہجے میں بولا، حالات ویسے ہی ہیں۔ اس وقت امریکہ نے سوویت یونین کو نشانے پر رکھنے کے لیے اٹلی اور ترکی میں میزائلز نصب کیے۔ جوابی طور پر سوویت یونین نے کیوبا کے ساتھ فیڈل کاسٹرو کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے امریکہ کے پڑوس میں واقع کیوبا کی سرزمین پر رشین میزائل لگانے کی منظوری دے دی۔ اس وقت بھی مذاکرات کے دوران کشیدگی اسی سطح پہ پہنچی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی مذاکرات کے آخری روز پوری رات ٹیلی ویژن پہ امریکن عوام کو جنگ کے لیے تیار کرتے رہے۔ اب 60 سال بعد ایک بار پھر کسی امریکن پریزیڈنٹ کے منہ سے وہی فکرے سنائی دے رہے ہیں، اور یہ فکرے زیادہ خطرناک اس لیے ہیں کیونکہ اس دفعہ محاذ جنگ امریکہ کے پڑوس میں نہیں ہے، بلکہ اس سے ہزاروں میل دور رشیا کے پڑوس میں سجنے جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے ہمیشہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے جو اس کی سرزمین کے قریب قریب ہو، ورنہ اپنی سرزمین سے دور تو وہ ہر جنگ میں کود پڑتا ہے، بلکہ خود سٹیج تیار کروا کے تماشا لگواتا ہے۔ پر میں یاد کرا دوں کہ رشیا کے ہمسائے صرف یوکرین ہی نہیں، بیلاروس میں بھی ایسی حکومت لانے کی کوشش کی گئی جو ماسکو کی بجائے مغرب نواز ہو۔ چند ہفتے پہلے ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز نے وسط ایشیا میں واقع قازقستان میں بھی شورش برپا کروائی، لیکن کریملن نے اپنی افواج وہاں بھیج کے فساد پر قابو پانے میں قازقستان کی مدد کی۔ اور اس وقت امریکہ اور یورپ چاروں طرف سے رشیا پہ حملہ آور ہے۔ خود رشیا کے اندر مختلف گروہوں کے ذریعے پریزیڈنٹ پیوٹن کے خلاف تحریک چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ماسکو میں ایسی حکومت بن جائے جو امریکہ اور مغرب یورپ کے بلاک میں شامل ہو اور چائنا کا مقابلہ کرے۔ لیکن پیوٹن ڈٹ گئے، اور گزشتہ جمعے کو جب جو بائیڈن تقریر کر رہے تھے تو اس دن رشیا نے وہی قدم اٹھایا جو امریکہ نے کیوبا کے خلاف اٹھایا، یعنی اس نے یوکرین کی بحری ناکہ بندی کر دی۔ یہ دراصل اعلان جنگ ہوتا ہے، لیکن رشیا نے وضاحت کی کہ وہ دراصل بحری افواج کی مشقیں کر رہا ہے، 10 دن تک جاری رہیں گی۔ مگر جو بھی وضاحت ہو، اس وقت یوکرین زمینی اور سمندری طور پہ روسی افواج کے گھیرے میں آ چکا ہے جو اس پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتی ہیں، کیونکہ یاد رکھیں پریزیڈنٹ پیوٹن کہہ چکے ہیں
ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ یوکرین جو کئی صدیوں سے روس کا حصہ رہا ہے وہ نیٹو کا حصہ بن جائے۔ جس دن ایسا کیا گیا یہ ہمارے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اس حوالے سے مغرب بھی بڑے اوپن الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اگر رشیا کی طرف سے یوکرین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی مزید خلاف ورزیاں ہوئیں تو اتحادی اس کے خلاف تیزی کے ساتھ اور بہت سخت مشترکہ پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے تو کہا ہے کہ ایسی پابندیاں عائد کریں گے کہ جس سے رشیا مکمل طور پہ اپاہج ہو جائے گا، جن میں ممکنہ طور پہ LNG کی فروغ بھی شامل ہے۔ اور روس یورپی ممالک کو LNG فراہم کرنے کا سب سے بڑا ملک ہے، اور پابندی کی صورت میں مغربی ممالک میں توانائی کا ایک بحران تو پیدا ہوگا، جس کے لیے امریکہ نے قطر سے مدد مانگ لی ہے۔ ادھر رشیا نے بھی ممکنہ پابندی کی صورت میں ہونے والے مالی نقصان سے بچنے کے لیے چائنا کا دورہ کیا اور چائنیز صدر کے ساتھ اربوں ڈالر کے LNG فروغ کا معاہدہ کر لیا۔ اب دوسری جانب امریکہ اور جو بائیڈن مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یوکرین پہ حملہ رشیا کو مہنگا پڑے گا، لیکن روس کو کوئی خاص ٹال نہیں رہا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ہفتے کے روز رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کی، تاہم کوئی خاطر خواہ حل نہیں نکلا۔ رشین خارجہ پالیسی کے ایک مشیر نے موجودہ صورتحال کو دیوانے پن کی انتہا بھی قرار دے دیا۔ چند روز پہلے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی رشیا اور یوکرین کا دورہ کیا، لیکن یہ دورہ بھی کسی مثبت پیش رفت کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی خوب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر نے بھی اس حوالے سے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، یا پھر جرمن چانسلر رشیا کو وارن کر رہے ہیں۔ ترکی، پولینڈ اور نیدرلینڈز کے رہنما بھی یوکرین گئے۔ دیکھا جائے تو گزشتہ ایک ہفتے میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب کوئی اہم امریکن یا یورپین رہنما یوکرین کے دارالحکومت نہیں پہنچا ہو۔ ان تمام رہنماؤں نے یوکرین فوج کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کے وعدے کیے، ماسکو کے لیے سخت الفاظ میں انتباہ جاری کیے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس کے تازہ اطلاعات کے مطابق رشین اولمپکس مقابلہ ختم ہونے کے بعد یا ختم ہونے سے پہلے یوکرین پہ حملہ کر سکتے، اس لیے امریکہ اور یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد یوکرین چھوڑنے کا کہہ دیا۔ روس کا یوکرین کی سرحد پہ فوجیں جمع کرنے کا مقصد صرف اس پر حملہ کرنا نہیں، بلکہ امریکہ اور مغرب یورپ پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ رشیا کے ساتھ دفاع اور سلامتی امور کے جامع اس پہ کوئی معاہدہ کرے۔ اس سے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے مغربی ممالک کی طرف سے رشیا کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور اس کے یوکرین پہ فوجی حملے کے ارادوں کے بارے میں دعووں پر شدید تنقید کی۔ پیوٹن نے مغرب کے اس اقدام کو اشتعال انگیزی اور کیا سرائیاں قرار دے دیا۔ فی الحال جو دکھائی دے رہا ہے کہ ماسکو نے فیصلہ کر لیا کہ نیٹو کو مزید رشین سرحدوں کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، چاہے اس کی جو بھی قیمت ہو۔ یاد رکھیں یہ جنگ اگر خدا نخواستہ شروع ہوگی تو پاکستان کا بھی اسے دور رہنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم کو بڑے اہم فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مشرق کا ساتھ دیں گے یا مغرب کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان چند روز میں رشیا جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو فیصلہ کریں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔